تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھی۔ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات، روح کائنات، جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے تلاوت کردہ آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ کہ جنہیں جب کوئی مصیبت پڑے، قالوا تو وہ پکار اٹھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ ہی کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اور یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درودیں ہیں اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ آج کی گفتگو ان آیات طیبات کی روشنی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے کار اہل بیت، نفوس قدسیہ اور اس کے پیچھے کیا وہ ہسٹری تھی اور کیا وہ ادھورے کام تھے کہ جن کی تکمیل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ وہ مشن پورے ہوئے،
آج کی ہماری گفتگو اسی تناظر میں ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، لیکن اللہ کے حکم سے آپ کی قربانی روک دی گئی اور فرمایا اے ابراہیم آپ نے وہ بات سچ کر دکھائی، فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بات ادا کر دیا۔ وہ ذبح عظیم کیا تھا اور کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کے لیے سلام کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا، لیکن فَفَدَيْنَاهُ ہم نے اس کو فدیے کے طور پر روک کر اس کی جگہ پر ذبح عظیم کے ساتھ بدل دیا۔ تو وہ ذبح عظیم کیا وہ مینڈا ہی تھا کہ جو جنت سے لایا گیا اور قربان کر دیا گیا؟ اس حوالے سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ذبح عظیم وہ مینڈا نہ تھا، وہ تو وقتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو جاری و ساری کرنے کے لیے ذبح کر دیا گیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو روک دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا پوری ہونی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے پروردگار میری نسل میں سے انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرنے والا ہو، ان کا تزکیہ نفس کرنے والا ہو، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد کے اندر، بنو ہاشم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ جیسا ہم نے تم میں ایک رسول بھیج دیا، منکم جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا وہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یزکیکم تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور جو تم نہیں جانتے اس کی بھی تعلیم دیتا ہے، فاذکرونی اذکرکم لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار رہو، میری نافرمانی نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب یہاں دعا تو تھی کہ اے پروردگار ہم میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرتا ہو، لیکن جہاں جواب آیا اس دعا کے نتیجے میں جو عنایات ہوئیں وہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کیا ہوئی؟ شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا ہوئی۔ فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کے راستے میں جو شہید ہونے والے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء وہ زندہ ہیں،
ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، یعنی دعا تھی بعثت مصطفیٰ کی، اور جو قبول ہوئی بعثت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ساتھ، یعنی رسول بنا کر بھیجے جانے کے ساتھ ساتھ شہادت کی بھی۔ اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سے مراد وہ مہنڈا نہیں تھا، بلکہ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تکمیل ہوئی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، یعنی انہوں نے جو دعا کی تھی تو مجھے مبعوث کیا گیا۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، باپ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہے۔ اور یہاں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ میں حضرت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، نواسے ہیں۔ تو وہاں تو باپ اور بیٹے کا تعلق ہے، اور یہاں نانا اور نواسا ہے۔ یہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی شکل کیسے ہو گیا؟ اور پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کی جو اولاد نرینہ ہوئی وہ بچپن میں ہی وصال کر گئی۔ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے عطا کیے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہاں وہ روایت مجھے یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں حضرت امام حسین کو تھاما ہوا ہے، اور بائیں ہاتھ میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے صاحبزادے کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ ان میں سے کسی ایک کو ہم نے واپس لینا ہے، آپ خود منتخب کیجئے کہ ہم کس کو واپس لیں اور کس کو چھوڑ دیں۔ تو انتخاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ فرمایا اگر حسین جاتا ہے تو اس سے فاطمہ بھی آزردہ ہوں گی، علی بھی آزردہ ہوں گے، میں بھی آزردہ ہوں گا، مجھے بھی تکلیف ہوگی، سیدہ فاطمہ کو بھی، سیدنا علی کو بھی تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر ابراہیم جاتے ہیں یعنی جو صاحبزادے ہیں تو اس سے صرف اور صرف مجھے ہی رنج پہنچے گا، مجھے ہی تکلیف ہوگی۔ اس پیغام کے تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم وصال کر گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بھی اپنے نواسے کا انتخاب کیا اور اپنے صاحبزادے کو منتخب نہیں کیا۔ اب اس میں کیا حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ یعنی بیٹے وہ زندہ نہیں رہے؟ اس کے اندر حکمت یہ تھی، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہوں گی۔ ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ طے فرما دیا ہوا تھا، فیصلے ہو چکے تھے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے وہ بے تاج پیغمبر ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جوان ہو جاتا اور وہ نبی کے عہدے پر فائز نہ ہوتا، نبوت اس کو نہ ملتی، پہلی صورت یہ ہے کہ نبوت مل جاتی، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ٹھہرتے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ نبوت نہ ملتی اور آپ کا صاحبزادہ بڑا ہو جاتا، تو جو دیگر امتی تھے، دیگر نبیوں کے امتی، وہ یہ کہتے کہ دیکھو ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جن کا باپ بھی اور بیٹا بھی نبی ہے، تمہارے جو نبی ہیں ان کا بیٹا نبوت سے محروم ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رفعت اور بلندی اور وقار کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ وہ عظمتیں جو رب کائنات اپنے پیارے محبوب کو دینا چاہتا تھا، اس سے اس بیٹے کے عطا کیے جانے کے ساتھ، یعنی جوان بیٹے کے عطا کیے جانے کے ساتھ، وہ رفعت، وہ وقار، وہ بلندی چھن جانی تھی۔ اس لیے خالق کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو یا بیٹوں کو جوان ہونے سے پہلے ہی واپس بلا لیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قسم کا ایسا کوئی آبجیکشن یا اعتراض نہ بن سکے کہ جو آپ کی عظمت اور رفعت کے منافی ہو، جو آپ کی عظمتوں کو چار چاند لگانے کی بجائے آپ کی عظمت کو کم کرنے والا کوئی پہلو ہو۔ ارے وہ خدا کہ جو کوئی لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیتا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میرا محبوب بیٹے والا ہو اور وہ نبوت سے محروم ہو؟ اور دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، وہ خود بھی نبی ہیں، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی اور پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں، وہ بھی نبوت سے سرفراز ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے اندر بے شمار نبی اور پیغمبر ایسے تھے کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی تھا۔ یوں تو پیغمبروں کو بڑی بڑی عظمتیں، رفعتیں نوازی گئی ہیں، عطا کی گئی ہیں، لیکن امام الانبیاء کو تمام رسولوں اور نبیوں سے فضیلت عطا کی گئی۔ اگر بیٹا دیا جاتا اور اس کو نبوت نہ دی جاتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کا باعث بنتی۔ اس لیے خالق کائنات نے جب ختم نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجا دیا، اب اس کے بعد نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس لیے خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد نرینہ جو جوان ہو جاتی اس سے محروم کر دیا، لیکن دوسری طرف شہادت کا رتبہ بھی عطا کیا جانا تھا، تو اس لیے زبان مصطفیٰ سے یہ کہلوا دیا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ الحسین منی، کہ آپ کے نواسے ہیں، آپ کے خون کا حصہ ہیں، لخت جگر ہیں، لیکن انا من الحسین یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو جان لیں، سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شہادت کا منصب عطا کیا گیا، وہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تکمیل ہوئی۔
چونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے سر سے لے کر ناف تک، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سری کے ساتھ نوازا۔ آدھی شہادت کی ایک قسم پوری ہو گئی، اور دوسری شہادت جہری وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچی۔ اور دوسری طرف وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے ذریعے سے وہ قربانی جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی روک لی گئی تھی، اسے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے ساتھ اس کو پورا کر دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے دین کی بقا کے لیے اس مارکے کو، اس واقعے کو بپا کیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا علم تھا۔ وگرنہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء سید داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیر، کیا ان کی قوت اور طاقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، ان کو بھیجا تھا اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اسلام کو بچانے کے لیے، بچانے کے لیے، بچانے کے لیے۔ اس لیے انہوں نے فرات کے پانی کو اپنے خیمے میں حاضر نہیں کیا۔ وہ چاہتے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں کہ جو خیبر کے دروازے کو ایک انگلی کے اشارے کے ساتھ اٹھا دیتے ہیں، کیا ان کے لیے مشکل تھا کہ دریائے فرات سے پانی لانا؟ نہیں لینے گئے۔ اور سیدنا عباس گئے لیکن وہ واپس نہیں آئے، انہیں آنے نہیں دیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ امام علی اصغر جو بچپنے میں تھے، چھوٹے تھے، اگر خیموں کے اندر جھانک کر دیکھیں تو انہیں زمین پر نہیں لٹایا گیا، کبھی امام حسین انہیں اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی ان کی بہن اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی والدہ کی گود میں ہیں، اور کبھی اس کربلا کے میدان میں پنگوڑا بنا لیا، لکڑیوں کو جوڑ کر کپڑا باندھ کر پنگوڑا بنا دیا، اس کے اوپر لٹا دیے گئے کہ شدید اندیشہ تھا کہ کہیں انہیں زمین پر لٹا دیا جائے تو اس طرح جس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے تھے تو آب زمزم نکل آیا تھا، انہیں بھی زمین پر لٹا دیا گیا تو کہیں یہاں بھی آب زمزم کی ایک نئی داستانہ رقم ہو جائے۔ چنانچہ انہیں زمین پر نہیں لٹایا گیا، گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ اے باری الہ، تو مجھے پیاسا چاہتا ہے، میں پیاسا رہنا پسند کرتا ہوں، تو مجھے بھوکا رکھنا چاہتا ہے، میں بھوکا رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے دین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوت کرامت کے ساتھ، پاور آف اسپرچویلٹی کے ساتھ دریا کے پانی کو، فرات کے پانی کو اپنے پاس حاضر نہیں کیا، اور ادھر دیکھیں خواجہ اجمیر نے انا ساگر کو ایک پیالہ بھیجا اور کہا کہ انا ساگر اس کے اندر بھر لاؤ۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ انا ساگر کا پانی اس پیالے میں آیا، لیکن یہ سب نے دیکھا کہ اس کے بعد انا ساگر کا پانی خشک ہو گیا۔ سب حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، بادشاہ، راجہ سب پریشان ہیں۔ پھر پتہ چلا تو حاضر خدمت ہوئے خواجہ اجمیر کے پاس اور کہا معاف کر دیں۔ خواجہ تھے، معاف کر دیا۔
اور فرمایا کہ یہ پیالہ لے جاؤ اور انا ساگر کے اندر الٹا کر دو۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پانی سے، اس پیالے سے پانی نکلا ہو، لیکن یہ سب نے دیکھا کہ انا ساگر لبالب بھر گیا۔ یہ ان کی طاقت تھی، چونکہ ان کا مشن اور تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو خواجہ اجمیر کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ، کتنا لمبا شجرہ نسب ہے مجھے یاد رہی، لیکن ان کی اسپرچولیٹی، ان کی طاقت، ان کی پاور کہیں زیادہ ہے سیدنا خواجہ اجمیر سے، لیکن وہ اس طاقت کو استعمال نہیں کر رہے، اللہ کی رضا میں راضی ہیں، خوش ہیں، چونکہ آج نانا کے دین کی بقا کا مسئلہ ہے، اور آج قربانی دے کر دین اسلام کی آبیاری کرنے کا مسئلہ ہے۔ یہ سیرت حسین سے، اسوہ حسین سے، کردار حسین سے ہمیں درس اور سبق ملتا ہے کہ ہم کفر اور شرک کا ساتھ دینے کی بجائے، ہم ظلم و ستم کا ساتھ دینے کی بجائے، برائی کا ساتھ دینے کی بجائے نیکی کا ساتھ دیں، بھلائی کا ساتھ دیں، دین اسلام کا ساتھ دیں۔ دین کی آبیاری کے لیے جہاں قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار سے ہم سبق اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جہاں ہمیں، اگر ہم ان کے اسوہ کو اپنا لیں تو ہمیں دین کو بچانا بھی آ جائے گا، دین کو پھیلانا بھی آ جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ خالق و مالک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔